اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے باب العلم صحیح بخاری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت عبدالقیس کو اس پر آمادہ کرنا کو ایمان اور علم کی حفاظت کریں اور ان سے ان لوگوں کو مطلع کریں جو ان کے پیچھے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اب تم لوگ اپنی اہل خانہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور انہیں تعلیم دو۔ حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبیلہ عبدالقیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ خاندان سے۔ آپ نے قوم یا وفد کو کہا خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے اور نہ ندامت ہی کی کوئی بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہم بہت دور دراز کی مسافت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے، اس لیے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس سے مطلع کر دیں اور اس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر فرمایا تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا اور انہیں وبا اور مذفت کے استعمال سے منع فرمایا۔ شعبہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی ابو جمرہ نے ان کے ساتھ نکیر کا بھی ذکر کیا اور کبھی مذفت کی جگہ مکیر کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں خوب یاد رکھو اور ان لوگوں کو مطلع کرو جو تمہارے پیچھے رہ کے۔ واضح رہے کہ جن برتنوں کے استعمال کے متعلق یہاں پابندی کا ذکر ہے اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ درپیش مسئلے کے لیے سفر کرنا اور اپنے اہل کو تعلیم دینا۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو احاب بن عزیر کی بیٹی سے نکاح کیا تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا مجھے تو علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ پہلے تو نے اس کی خبر دی۔ پھر حضرت عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ سے مطلع پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس عورت سے کیسے صحبت کرے گا جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ آخر عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عورت سے شادی کی تھی اس کا نام ام یحییٰ تھا، ابو احاب بن عزیر کی بیٹی تھی اور تفریق کے بعد اس نے تضریب بن حارث سے شادی کر لی اور جس عورت نے دودھ کے متعلق گواہی دی اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ تحصیل علم کے لیے باری مقرر کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے جو مدینے کے مشرق جانب بلندی کی طرف تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باری باری آتے تھے، ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا اس روز کا وحی وغیرہ کا حال میں اسے بتا دیتا اور جس دن وہ آتا تو وہ ایسا ہی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری دوست اپنی باری پر گیا، جب واپس آیا تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دستک دی اور کہنے لگا عمر یہاں ہیں؟ میں گھبرا کر باہر آیا تو بولا آج ایک بہت بڑا زانیہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ بولی مجھے علم نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کی
آیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو میں نے ماری خوشی کے اللہ اکبر کہا۔ کسی ناپسندیدہ بات پر وعظ و تعلیم کے وقت اظہار ناراضگی کرنا۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فلاں صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو تم دین سے نفرت دلانے والے ہو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، کیونکہ ان مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے لیے طریقہ نبوی یہ ہے کہ وعظ اور ارشاد میں کسی خاص شخص کا نام لے کر اسے نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ ایک اصولی بات کہہ دی جائے جس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے اور مخاطب کو شرمندگی بھی نہ ہو، یا کسی وقت الگ سے اسے غلطی پر تنبیہ کر دی جائے، کیونکہ بھرے مجمع میں کسی کو نشانہ بنانے سے بعض اوقات وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ائمہ مساجد کو اپنی مقتدی حضرات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، پھر آگے سلسلہ کل جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔